روزے داروں میں سے سب سے زیادہ ریوارڈ کس روزے دار کا ہے؟ ہم سب روزے رکھتے ہیں، کیا سب کا اجر ایک جیسا ہے؟ نہیں، کچھ کا زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے۔ تو سب سے زیادہ ثواب کس روزے دار کا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم فیہ للہ ذکرا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے روزوں میں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کتنی دفعہ کر رہے ہیں؟ اور یہ جنرل رول ہے، جو بھی عبادات، جس عبادت میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور دو ذکر میں آپ سے جلدی سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، and these two ذکرز are life changing، they are game changing، determining factor ہے۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ 100 times پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 times پڑھتا ہے دن میں، اس کا ثواب قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا، یعنی اس کی کنڈیشن قیامت کے دن سب سے بہتر ہوگی، ایکسپٹ اس بندے کے جو ان سے بھی 100 times سے بھی زیادہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سو کیا میں اور آپ 100 times ایٹ لیسٹ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں؟ This person will be in the best state on the day of judgment۔ ایک صحابی آئے کہا رسول اللہ رزق کم ہو رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ برتنوں میں کھا رہے ہو، اکٹھے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ۔ سیلفلیسنس، کیونکہ there are some people جن کی presence is exactly same as their absence، پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، ان کے زندہ ہونا برابر ہے ان کے موت کے، ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوسائٹی میں۔ And there are some people سبحان اللہ، اللہ کے بندے، they are in their graves and they are still benefiting people from their knowledge, from their work جو انہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو دے گا۔ جو مرد خواتین کی اپیرنس اختیار کرتا ہے اور جو خاتون مردوں کی اپیرنس اختیار کرتی ہے، اللہ کے نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پہ جو خواتین کی اپیرنس اختیار کرتے ہیں، والمترجلات من النساء، اور جو خواتین مردوں کے آؤٹ فٹ میں آتی ہیں یا جو ان کی اپیرنس اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہ لعنت ہے۔ کس کی؟ اللہ اکبر، اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں yes, you're doing a great job, I love the way you talk and I love the way you do comedy and you know it's just freedom of expression and you do، جس پہ اللہ رب العالمین لعنت کر رہے ہیں اور جس کا کلمہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس پہ اللہ لعنت کر آپ سے پریز کر رہے ہیں کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، what kind of Muslims are we؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار تھے، بڑا پیسے والا تھا، وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آیا، نیکیوں کے ساتھ آیا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، تو یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ جائیں گے اور لائن لگی ہوئی ہوگی اور کہیں گے یا اللہ ہم نے بدلا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہوں گے کہ اب تم خوش ہو؟ جی خوش ہیں، چلے جاؤ، اگلا بندہ آ جاؤ۔ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس پہ ڈال دیا جائے گا، پریشان کی میری نیکیاں جا رہی ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، بٹ لائن پھر بھی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈال دیں گے کہ تم آپ خوش ہو، تمہارے گناہ کو کم کر دیا گیا اور اس کے کندھے پہ ڈال دیا گیا، اور ان کو اور سبحان اللہ یہ ان لوگوں کے گناہ، ان کی شرک، ان کے زنا، ان کی بدکاریاں لے کے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں پہ ظلم کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بھولا ہوا بندہ بندی لوٹ کے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ سو یہ شیطان نے ہمیں کیوں بہکایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں کس منہ سے جاؤں؟ شیطان کا آدم علیہ السلام سے ایکسپیرینس پہلا تھا، گناہ تو کروا لیا مگر ڈس اپوائنٹ نہیں کر سکا توبہ سے۔ آدم نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، لیکن شیطان نے پھر کہا کہ اب ایسی کی تیسی ان کی نسلوں کا میں ڈس اپوائنٹ کروں گا۔ سو کرتے رہیں توبہ، کرتے رہیں توبہ۔ رسول اللہ نے ڈیمونسٹریشن دی، اپنی زبان مبارک باہر نکال، کہتے ہیں کہ اس زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا، ڈو ناٹ لیٹ اٹ لوز۔ معاذ بن جبل سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس زبان سے، گپ شپ لگاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان پر بھی پکڑیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات بتا دی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اگر دل سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے۔ جیسے ہم دنیا بڑے دل سے مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے، میری دنیا سنوار دے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کہ اسے زیادہ بڑھ چڑھ کے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح،
اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، کوئی دعا کرنے والا ہو تو صحیح۔ ایک صحابی آئے کہا رسول اللہ رزق کم ہو رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ برتنوں میں کھا رہے ہو، اکٹھے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ۔ سیلفلیسنس، کیونکہ there are some people جن کی presence is exactly same as their absence، پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، ان کے زندہ ہونا برابر ہے ان کے موت کے، ان کی کوئی contribution نہیں ہے سوسائٹی میں۔ And there are some people سبحان اللہ، اللہ کے بندے، they are in the